देखिए, एक बच्ची जो अपने माँ-बाप के घर में खुला-डुला खा पी रही है, पार्लर जा रही है, अपने हर काम आराम से कर रही है, सफाई उसकी अम्मी कर रही हैं, अम्मी खाना बना के दे रही हैं। अचानक से ही घर के सारे काम उसको करने पड़ रहे हैं, हांडी उसको बनाने पड़ रही है, सास अलग ताने दे रही है, हस्बैंड अलग ताने दे रहा है। ना वो पार्लर जा रही है, ना वो अच्छे कपड़े पहन रही है, ना वो अच्छा खा पी रही है। तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसी बच्ची की दिमागी हालत क्या खराब नहीं, ठीक है? तो वो भी ये कहता है कोई भी मेरी फीमेल फ्रेंड नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ कि एक लड़का-लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। इसके भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हैं कि आँखें अचानक से एक बच्चे के खोपड़ी के अंदर एक शीशे-नुमा मांस कैसे आ जाता है। तो इसकी बड़ी एक अलग औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। Praise to be Allah. We seek His help and His forgiveness. We seek refuge with Allah from the evil of our own soul and from our bad deeds. Whomsoever Allah guides will never be led astray. Whomsoever Allah leads astray, no one can guide. I bear witness that there is no God but Allah, the one having no partner, and I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slave and messenger. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारे 2 मेन टॉपिक हैं। दोनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो औरत का पर्दा और औरत की आवाज़ का पर्दा। स्पेशली मैं जो लेक्चर्स आप तक पहुँचाती हूँ उसका पर्दा और उसके ऊपर की जाने वाली नुक्ताचीनियाँ और उसके ऊपर दिए गए अहकामात। और अगर मुझे कोई देखकर कोई इसी तरह से खुतबा देना चाहे या इसी तरह से कोई जो है लेक्चर्स देना चाहे तो वो उसके लिए क्या हुक्म है, उसके लिए क्या वार्निंग्स है, उसके लिए क्या चीज़ें हैं सारी वो हम लोग आज देखेंगे। प्लस जो हमारा आज का इख्तिताम होगा इस लेक्चर का वो इस पे होगा कि मैरिड वुमेन्स के जो आजकल मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, उसका एंड क्या है और उसका स्टार्ट क्या है। तो इसके ऊपर ही चलते हुए हम लोग आज सारी डिस्कशन करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत फरमाए, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से अपनी पनाह में रखे कि कोई गलत अल्फाज़, कोई गलत चीज़ हमारे मुँह से निकल जाए जो कि हमारे लिए ये बाद में दोज़ख का या कब्र के अज़ाब का बाइस बने। अल्लाह हमें 100 दफ़ा अपनी पनाह में रखे इन तमाम चीज़ों से। तो सबसे पहले हम औरत के पर्दे के ऊपर बात कर लेते हैं कि औरत का पर्दा एक्चुअल में है क्या? तो पर्दा जो है वो सीधी दो टोक में बात करूँगी, वो ये है कि आपका जिस्म प्रॉपर ढका होना चाहिए, साथ ही साथ आपका चेहरा प्रॉपर ढका होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपका चेहरा ही मेन अट्रैक्शन का बायस बनता है। ये जो आपकी आँखें, ये जो 2 आँखें नूर से भरी हुई हैं आपकी, आपकी, मेरी, हर मर्द, हर औरत की, और उनमें इतना नूर भरा है, इतना नूर भरा है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान की आँखों में आँखें डाल के देखता है ना, तो वो मोहब्बत में गुम हो जाता है। अब उसको लग रहा होता है कि वो शायद सामने वाले की मोहब्बत है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के नूर की मोहब्बत है, जिसमें इतनी ज़्यादा लज़्ज़त है कि उसको लगने लग जाता है कि मैं सामने वाले से प्यार करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी और एक बहुत अलग किस्म की हकीकत है जो कि हमारी आँखों में है। इसके ऊपर साइंस के भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हैं कि आँखें अचानक से एक बच्चे के खोपड़ी के अंदर एक शीशे-नुमा मांस कैसे आ जाता है। तो इसकी बड़ी एक अलग हकीकत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको आपकी आँखों में हया होनी चाहिए। सेकंड, आपके चेहरे का पर्दा होना चाहिए। तो यहाँ पर पर्दा जो है इसका टॉपिक हम कर रहे हैं क्लोज़। ये नहीं है कि अभी डिस्कस किया और बाद में डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में लंबे-लंबे लेक्चर्स भी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा मेन पॉइंट ये नहीं है। सेकंड चीज़, आवाज़ का पर्दा। आवाज़ का जो पर्दा है ऑब्वियसली आप नामहरम से बात तो कर नहीं सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर अगर कोई औरत मजबूर है जिसका ना महरम उसको कमा के नहीं देता, या वो खुद मतलब कि कुछ उसके पास ऐसा तरीका नहीं है कि वो कमाए, या शायद उसको कुछ शौक है कि वो एक ओनर बने या कोई जॉब करे, तो वो फिर जो है आवाज़ का थोड़ा बहुत चल सकता है। लेकिन वहाँ पर भी आपको शरई पर्दा रखना पड़ेगा। हाथ नहीं मिला सकते, हाथ नहीं दिखा सकते, चेहरा नहीं दिखा सकते, आँखें नहीं मिला सकते। तो आवाज़ का फिर कुछ हद तक इस तरह से हो जाता है कि जब आप मीठी-मीठी बातें ना करो, जब आप बिल्कुल अपना नॉर्मल लहज़ा रख के बात करो। देखो, औरत की आवाज़ में भी बहुत अट्रैक्शन है। औरत में तो अट्रैक्शन है ही है, औरत की आवाज़ में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है कि जब वो बोलती है ना, तो वो इंसान का दिल खुद ही उसकी तरफ माइल हो जाता है। अब देखें, जब मैं मेरे बेटे से बात करती हूँ, जैसे जब मैं गुस्से में होती हूँ, तो उस टाइम कोई मुझे बात करता हुआ सुन ले,
तो वो कहेगा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जब मैं नॉर्मल हालत में होती हूँ, हँस रही होती हूँ, बात कर रही होती हूँ, तो तब अगर मेरे जो महरम रिश्ते हैं वो सुनते हैं तो वो कहते हैं माशाल्लाह। अब जब मैं लेक्चर दे रही हूँ तो ऑब्वियसली आप लोगों में से सब लोग मेरे महरम नहीं हो। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे महरम नहीं है और गलती से भी थोड़ा-सा भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो मेरी आवाज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप मेरा चैनल अभी अनसब्सक्राइब कर दें और आइंदा के बाद मेरी वीडियो कभी भी मत देखें। ये मेरी एक वसीयत है, ज़िंदा रहने पर भी और ज़िंदगी के बाद भी। सेकंड चीज़ ये कि इसका मतलब इससे साफ-साफ ज़ाहिर हो जाता है कि नामहरम को ज़रूरत नहीं है मेरे से दीन के लेक्चर्स भी लेने की। वैसे भी मोस्टली इस चैनल का नाम क्या है? टफ़ कुड़ी। ये किनके लिए है? औरतों के लिए, मर्दों के लिए नहीं है ये चैनल। तो बराए मेहरबानी मर्द जो है, वो बहुत बेहतरीन चैनल है और आने वाले टाइम में भी अल्लाह ताला मज़ीद अपने बंदों को भेजेगा जो कि अपने चैनल्स बनाएँगे और जो अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाएँगे। तो आप काइंडली उनके चैनल देखें, आप मेरा चैनल मत देखें। मेरा चैनल मोस्टली ख़वातीन ही देखें, बल्कि यकीनन ख़वातीन ही देखें। इसके अलावा अगर जो मेरे महरम रिश्तेदार हैं और मेरे मतलब कि मेरे हाथ के बच्चे हैं, अगर वो देखना चाहें तो वो लाज़मी देखें। जिनको मेरी आवाज़ को सुन के अट्रैक्शन नहीं हो सकती है क्योंकि मैं उनकी अम्मी की जगह पे हूँ या मैं उनसे इतना ज़्यादा मेरा ऐज गैप है कि लिटरली मैं उनकी अम्मी की ही जगह पे हूँ। तो ऐसे बच्चे भी मेरी लेक्चर सुन सकते हैं। लेकिन अगर यही लेक्चर अगर आपको किसी और मर्द की आवाज़ में बहुत बेहतरीन जगह से मिल रहा है, तो यहाँ टाइम अपना लगाकर मुझे और खुद को गुनाह देने की बजाय जितने भी मर्द हैं, वो स्पेशली जाके मर्दों के ही लेक्चर सुने और जो औरतें हैं, उनके लिए यहाँ एक ऐसा अहकाम है और ऐसी एक बात है कि सुन के शायद आप शॉक रह जाओगे। इवन कि आप लाज़मी है कि या तो मेरे लेक्चर सुनो या किसी औरत के ही लेक्चर सुनो, क्योंकि आपको सुनना जायज़ है, आपको देखना भी जायज़ है। लेकिन जहाँ ज़रा-सी भी आपको लगा कि ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काश मेरी इससे शादी हो जाए। जहाँ भी ये अल्फ़ाज़ आ गए, जहाँ भी ये सोच आ गई, तो तभी आपको रुकना पड़ेगा मतलब आप फिर उसको नहीं सुन सकते। गाने तो आप सुन ही नहीं सकते, मूवीज़ तो आप देख ही नहीं सकते, आप उनके फिर इस्लामिक लेक्चर भी मत सुनिए। स्पेशली वो औरतें जो कि शादीशुदा है। अच्छा, अब यहाँ पर ही ना हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारा आवाज़ का टॉपिक क्लियर हो गया है, पर्दे का टॉपिक क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं शादीशुदा ख़वातीन की तरफ। शादीशुदा ख़वातीन आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं दूसरे मर्दों की तरफ से। पहले भी ऐसा था, लेकिन पहले क्या था कि वो कभी मतलब इंसान है ना, इंसान में तो साइंस ने भी ये ज़ाहिर कर दिया है और हदीस और कुरान के ज़रिए भी हमें पता चलता है कि जो सबसे बड़ा इमोशन है हमारा, वो हमारा एक औरत और मर्द का इमोशन जो है, वो सबसे बड़ा इमोशन है और यही सबसे बड़ा फितना भी है। तो औरत चाहे शादीशुदा हो, चाहे ना गैर शादीशुदा हो, तो वो अट्रैक्ट हो जाती है कभी ना कभी, कहीं न कहीं या मोस्टली नहीं भी होती है। मतलब आप 99% केसेज़ में तो देख लें कि वो औरत अट्रैक्ट नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह ने औरत को शादियाँ करने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल में ये चीज़ रखी ही नहीं है। ये भी 100% मुमकिन है कि 100 बंदे एक ही कमरे में हों और एक अकेली औरत हो और वो 100 के 100 उसको बहुत ज़हर लग रहे हों। उनमें से कोई एक भी उसको पसंद ना आए क्योंकि औरत का दिल ही ऐसा है। जबकि अगर उसके ऑपोज़िट हम लोग ऑप्शन ले लें, हो सकता है एक कमरे में 100 औरतें हों और एक मर्द हो और वो मर्द यही ख्वाहिश कर रहा हो कि ये 100 की 100 औरतें मेरी हो जाएँ। ठीक है? तो मर्द का दिल कुछ-कुछ इस तरह होता है लेकिन ऑब्वियसली सब मर्दों का नहीं। हो सकता है उसमें से वाक़ई ही कुछ कोई ऐसा मर्द हो कि 100 औरतें उसके सामने हैं, फिर भी वो उधर खड़ा है और वो कह रहा है कि नहीं मैं अपने एक बीवी से या 4 बीवियों से ही लॉयल रहूँगा, मैं मुझे ये औरतें नहीं चाहिए। ठीक है? तो ये भी एक टॉपिक हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारी जो एक मेन चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाह रही थी, अब औरतों का तो जो अट्रैक्शन का था ये सारा कुछ हो गया है। अब हमारी जो बहुत बेहतरीन एक टॉपिक आ रहा है हमारे माशरे के अंदर वो ये है कि अगर एक औरत जो कि शादीशुदा है वो कहीं ट्रैवल कर रही है या एक औरत जो शादीशुदा है वो जॉब कर रही है या कुछ भी ऐसा है, तो मर्द उनको ज़्यादा अप्रोच क्यों करते हैं अफ़ेयर के लिए? या वो क्यों कहते हैं कि आप मुझे अपना नंबर दे दें? और जब वो मना करती हैं या कुछ इस तरह से कहती हैं तो कहते हैं नहीं हमारी नीयत गलत नहीं है, हमें पता है आप शादीशुदा हैं, हमें पता है आपके बच्चे हैं, हमारी तो नीयत है ही नहीं कुछ ऐसी। अच्छा, जब वो कहते हैं कि हमारी नीयत ऐसी नहीं है, तो इसके अंदर किस कदर सच्चाई होती है कि उनकी नीयत ऐसी नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर 100% झूठ होता है। एक बंदा जिसके दिल में ऐसी-वैसी कोई बात नहीं होगी, वो आपको अप्रोच नहीं करेगा।
وہ آپ کا نمبر نہیں مانگے گا. جس کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات ہے جس کو آپ سافٹ ٹارگٹ لگ رہے ہو نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اپروچ کرے گا. اور اب میں جو باتیں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا، یہ اتنی خوفناک ترین باتیں ہیں کہ جو لڑکیاں یا عورتیں ان چیزوں میں ملوث ہے، وہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد یہ سب کچھ چھوڑنے والی ہیں. دیکھیں، ایک بندے کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا، اس کا بیک اینڈ وہی ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ کر رہا ہے رات کے ٹائم، میں بھی وہی چیز کروں. ٹھیک ہے، آئی ایم سوری اگر یہاں پر میں اپنی لمٹ سے زیادہ جا رہی ہوں، لیکن اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ عورتیں ایکچوئل میں بیوقوف ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا اتنی نہیں دیکھی ہوتی اور ان کو مرد کا اتنا پتہ نہیں ہوتا. اسٹیو ہاروی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت فیمس پرسنالٹی ہے. وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ ایک جوئش ہے یا شاید کرسچن ہے، یا شاید کسی خدا میں نہیں مانتا. اب مجھے اس کا دین تو نہیں پتا، لیکن مجھے یہ کنفرم ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہ کہتا ہے کوئی بھی میری فیمیل فرینڈ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں خود کو جانتا ہوں کہ ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیشہ لڑکے ایک ہی چیز کے لیے دوستی کرتے ہیں، اور وہ ہے فزیکل ہونے کے لیے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، آج کل کے مرد زیادہ تر شادی شدہ عورتوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے نمبر کیوں لے رہے ہیں، ان کو کیوں ان کا سہارا بنے ہوئے ہیں. اچھا، تمہارے ہسبینڈ نے تمہیں یہ کہہ دیا، تمہارا ہسبینڈ تو ہے ہی برا، وہ تو ہے ہی نکما، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، تم تو اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی، تم تو بہت ہی پیاری ہو، خوبصورت ہو، تو تم جو ہے نا کیا کرو کہ اس کو چھوڑ دو، یہ کرو وہ کرو، اس سے ڈیورس لے لو، اپنے امی ابو کے گھر بیٹھ جاؤ، ایسا کرو ویسا کرو. تو یہ سب وہ کچھ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں، وہ آپ کو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ہسبینڈ سے دور. اب آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہوگا وہ ایک غیر شادی شدہ عورت کو اس لیے نہیں پکڑتا کیونکہ ایک کنواری لڑکی ہمیشہ اس کو یہ کہے گی کہ تم مجھ سے شادی کر لو. آج کل کے غیر شادی شدہ مرد ہے یا شادی شدہ مرد ہے، وہ زیادہ تر شادی شدہ عورتوں کو کیوں اپروچ کر رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ اس کو آپ کے دل میں نا ان کے لیے نفرت بھرتے ہیں پہلے تو. سیکنڈ چیز یہ کہ آپ کا ہسبینڈ اب آپ کے سارے اخراجات اٹھا رہا ہے، سارا کچھ اٹھا رہا ہے. ایک غیر شادی شدہ عورت کو جب وہ اپروچ کریں گے تو وہ ان سے کیا کہے گی کہ آپ مجھ سے شادی کر لو، لیکن شادی شدہ عورت کی تو پہلے ہی شادی ہو چکی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے وہ جب بھی ایک ایسی تو اسی وجہ سے جب بھی وہ ایک ایسی غیر شادی شدہ لڑکی کو دیکھتے ہیں، میرڈ عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ اپروچیبل ان کو لگتی ہے اور جو لگتا ہے کہ ان کا ہسبینڈ ان کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں کر رہا، تو فوراً وہ ان کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں. اچھا، وہ اب ان کے لیے اس لیے سافٹ ٹارگٹ بن جاتی ہے کیونکہ اب ایک شادی شدہ عورت ان سے کہے گی نہیں کہ آپ مجھ سے شادی کرو. اس کے خرچے سارے اس کے ہسبینڈ اٹھا رہا ہے، کھانا پینا اس کا سارا ہسبینڈ کر رہا ہے، اور یہاں پر فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ آدمی جس نے اس کو باہر سے اپروچ کیا ہے. اس کے علاوہ اس کے بھی ذہن میں صرف ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کا گھر بسانا نہیں چاہتا، وہ اس کے جھگڑے سورٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، اس کی جو زندگی میں مشکلات چل رہی ہوتی ہیں اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ اس کو سولو کیا جائے. اس کی بس یہی ایک ہوتی ہے کہ یہ لڑکی مجھے مل جائے کسی نہ کسی طرح، بعد میں یہ چاہے اپنے باپ کے گھر رہے یا چاہے شوہر کے گھر سڑتی کڑتی رہے، تو اس کا یہی جو ہے نا میں اسے فائدہ اٹھا لوں. یہاں پر نا دو سٹوریز میں آپ کو سنانا چاہوں گی. ایک تو سٹوری یہ ہے، ایک ہمارے جاننے والی ہیں، وہ بہت ہی ماشاء اللہ سے عقل مند ہیں، اور آپ کو ابھی ان کا پتہ چلے گا کہ وہ واقعی عقل مند ہے. تو وہ بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے ایک جگہ نا اکیلے ٹریول کرنا پڑا. تو میں نا بس میں ٹریول کر رہی تھی، اور جو وی آئی پی بسز ہوتی ہے نا ان میں ٹریول کر رہی تھی جہاں پر ایئر ہوسٹس وغیرہ ہوتی ہیں اور اچھی فیسلٹیز ہوتی ہے نا، تو وہاں پر میں ٹریول کر رہی تھی. تو وہ بتا رہی تھی کہ میں بس کے اندر ٹریول کر رہی تھی، اور ٹریول کرنے کے دوران جو ہے نا میری سیٹ درمیان میں تھی، اور میرے سائڈ پہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو کہ ایج میں مجھ سے چھوٹا تھا، اور دوسری سائڈ پہ ایک خواتین بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ بتا رہی تھی، کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ ٹریول کر رہے تھے تو وہی ٹریولنگ کے دوران میں اچھا اخلاق شو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. جیسے کہ ایئر ہوسٹس نے کھانا دیا تو میں نے وہ پکڑ کے وہ لڑکی کو دے دیا. کہتی اب میری تو ایسی کوئی تھی نہیں، تو وہ باتوں باتوں میں تھوڑی سی بات چل پڑی، 2-3 منٹ ہماری بات ہوئی. اچھا، جب اب بس رکی اور ہم لوگ جانے لگے تھے گھر، تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ مجھے کیا اپنا نمبر دے دیں گے اگر مائنڈ نہیں کریں گے آپ تو اس نے ان کو بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں. تو لڑکے نے بولا کہ مجھے اس سے مطلب میری کوئی ایسی غلط نیت نہیں ہے، میں آپ سے ویسے ہی آپ کا نمبر مانگ رہا ہوں.
تو یہاں پر انہوں نے اس کو نمبر تو نہیں دیا ہے، وہ منہ انہوں نے بنا کے نا دوسری طرف منہ کر لیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ تو بعد میں نا انہوں نے بہت سوچا اس بارے میں، اور کچھ لوگوں سے رابطہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا مینٹالٹی ہے، کیونکہ شادی جو ہوتی ہے وہ آپ کی اسی لیے ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ اس کے بعد آپ کا کوئی اور مطلب خاص طور پہ عورت کا، کہ آپ کہیں اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرو گے۔ باقی اور دنیا کے تمام مرد اس وقت آپ کے اوپر حرام ہوتے ہیں جب آپ کسی کے نکاح میں ہوتے ہو۔ آپ کسی اور کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ کسی اور کے ساتھ فزیکل نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک بندے کے نکاح میں ہو اور آپ کسی اور مرد کے ساتھ کچھ اور کر رہے ہو۔ تو پھر بھی یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کچھ مرد حضرات ہی عورتوں کو کیوں اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ فزیکل ہی ہونا چاہتے ہیں، اور اس میں دوسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اپنے شادیوں کے جو مسئلے ہیں نا، خاص طور پہ جو عورتیں بتا بیٹھتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ادھر ڈانٹا، میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ وہ کیا، جب وہ چغل خوری کر پڑتی ہے نا، تب ان کا رشتہ بھی خراب ہوتا ہے۔ اور تب سامنے والا جو مرد ہے نا، اس کو پہلے تو ان سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر غلطی سے آپ کی کسی سے بات ہو بھی رہی ہے، تو جب آپ ان کو یہ بتا بیٹھتی ہو کہ میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے، تو تب تو وہ اور زیادہ آپ کو سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے تو آپ کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتے کہ ہاں ہاں تمہارا مرد ہے ہی ایسا، تم تو بہت پیاری ہو، تم تو بہت خوبصورت ہو، تمہارا جو ہسبینڈ ہے وہ تمہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ اس قسم کی وہ باتیں جو ہے نا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو سافٹ کر کے، آپ کے دل میں جگہ بنا کے، انہوں نے اینڈ پہ وہی چیز کرنی ہوتی ہے، ایک ہی چیز کرنی ہوتی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اسی حوالے سے نا ہم لوگ یہ بھی آج ڈسکس کریں گے کہ جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ کے اندر بتایا کہ عورت کا جو ہے نا بیسیکلی چہرے کا پردہ بھی ہے، صرف یہی نہیں کہ آپ نے جسم ڈھانپ لیا تو بس ہو گیا، چہرہ بھی آپ کو ڈھانپنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آنکھیں بھی نیچے رکھنی ہے، اور جو میں نے سارے ڈیٹیل بتائی ہے ابھی آپ کو نا لیکچر کے دوران۔ تو اب میں نا یہاں پر ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ قیامت والے دن نا کیا ہوگا کہ قیامت والے دن یہ ہوگا کہ آج کے ٹائم پہ جیسا کہ ہو رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ زلزلہ آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ عورت اپنے بچوں کو لے کے بھاگتی ہے، مرد اپنے بیوی بچوں کو لے کے بھاگتا ہے۔ اور یہاں آپ ایک چیز کبھی بھی مت بولیے کہ مرد کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہمیشہ جب وہ اگر ڈرائیونگ کر رہا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو ایک اچھی جگہ پہ کھڑا کر کے خود چل کے آئے گا، دور سے خود گاڑی دور پارک کرتی ہے، خود چل کے آئے گا۔ یا اگر کبھی زلزلہ یا کوئی بھی آفت آ جاتی ہے تو یہ مرد کی خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر اٹھ کے چلتا ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑ دیتا دنیا میں۔ لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا کہ قیامت والے دن وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال دے، میرے بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، لیکن مجھے دوزخ سے بچا لے۔ اچھا، دوزخ میں ڈالے جانا، آگ تو ویسے بہت سخت ہے، بہت 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 ہی زیادہ سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، یہ تو بات حقیقت ہے۔ لیکن آگ کی سختی سے زیادہ بھی ایک اور تلخ حقیقت کیا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے ہماری اللہ سے محبت۔ اس دن انسان کیوں کہہ رہا ہوگا آخر کہ یہ میرے بیوی کو میرے بچوں کو ڈال دے؟ کیا اس دن وہ اتنی ہی محبت رکھ رہا ہوگا اپنی بیوی سے، بچوں سے، یا اس انسان سے جس کو عورت اپنے ہسبینڈ کے لیے چھوڑ کے اس کے پاس جا رہی ہے، یا اس کی تعریفیں کر رہی ہے، یا اس کا دل کر رہا ہے کہ ابھی ہسبینڈ طلاق دے دے اور میں کسی نہ کسی طرح اس مرد کے پاس چلی جاؤں؟ یا پھر اس کو یہ یاد ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ دوزخ میں ایک بار اگر میں ڈال دی جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے واپس مڑ کے نہیں دیکھیں گے؟ قیامت والے دن ہم لوگ کیوں کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، واپس دے بھیج دے؟ ہم کیوں منتیں کر رہے ہوں گے، کیوں ترلے کر رہے ہوں گے، کیوں ہم دوزخ سے اتنی زیادہ پناہ مانگ رہے ہوں گے؟ آگ تو ہے ہی ہے، لیکن اس دن ہمیں یاد آ جائے گا کہ جو ہم مخلوق ہے، ہم اللہ سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کی ہر مخلوق جتنا اللہ ان سے پیار کرتا ہے نا، اللہ کی مخلوق چاہے اس سے بہت کم ہی لیکن پیار ضرور کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو جو دنیا میں بھٹک جاتا ہے، جو راستے سے نکل جاتا ہے، چاہے وہ شرک کرتا ہے یا چاہے وہ کفر کرتا ہے، یعنی اللہ کے چھوٹے احکامات کے انکاری کرتا ہے، تو یہ دونوں ہی لوگ، اللہ نہ کرے ہم لوگوں پہ ایسا وقت ہے، اللہ ہمیں سو دفعہ اپنی پناہ میں رکھے، تو جب یہ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے تو ایک دم سے ان کو جب بچپن سے لے کے جوانی تک کی ساری یادیں یاد رہیں گی، اور اس سے پہلے کی بھی یاد جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اور اس سے پہلے کی بھی یاد جب وہ عالم ارواح میں تھے، اور اس سے بھی پہلے کی یاد
جب اللہ نے ان کو بنایا تھا، اور اس کے اب کی یاد کہ وہ کتنی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور اللہ کے احسان کتنے زیادہ تھے ان پہ، اور کتنی محبت اللہ تعالیٰ نے کی ان سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ آئی ایم سوری کہ مجھے اس ٹائم کے اوپر 2023 میں اتنی گندی مثال دے کے بتانا پڑ رہا ہے، لیکن میں خود بھی مجبور ہوں کہ آج کل لوگوں کو سمجھ ہی یہی آتی ہے، 80% لوگوں کو یہی سمجھ آتا ہے۔ دیکھیے، جب آپ کا کوئی آپ کسی ریلیشن شپ میں ہوتے ہو، تو اگر آپ کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے، آئی نو میں یہاں پر ہسبینڈ یوز کر سکتی تھی، لیکن موسٹلی ہسبینڈ ایسا نہیں کرتے ہیں، بوائے فرینڈ ہی ایسا کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، وہ آپ کی بہت کیئر کر رہا ہے، آپ چل رہے ہو تو آپ کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ رہا ہے، اتنی کیئر کر رہا ہے، اتنی کیئر کر رہا ہے، اتنی کیئر کر رہا ہے کہ آپ اب اس سے لاپرواہ ہو چکے ہو، اور آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ بیٹھے ہو، وہ آپ کو کھانا لا کے دے رہا ہے، آپ سو رہے ہو تو وہ آپ کے جوتے اتار رہا ہے، چادر دے رہا ہے، یا آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کر رہا ہے۔ کوئی مشکل آتی ہے، آپ اس کو کہتے ہو، وہ اس کو سولو کر کے دے رہا ہے۔ اب وہ اتنی زیادہ آپ کی کیئر کر رہا ہے، اور آپ ایک دن تنگ آ جاتے ہو، آپ کہتے ہو کہ نہیں، میں نے اس کی کوئی بات نہیں ماننی، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے بس اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ واقعی ہی اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اب جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو، وہ اپنے راستے چلا جاتا ہے، آپ اپنے راستے چلے جاتے ہو، کچھ دن گزرنے کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ ہاں، یہ بھی کام وہ میرا کرتا تھا، وہ بھی کام وہ میرا کرتا تھا، ایسے بھی کیئر کرتا تھا، ویسے بھی کیئر کرتا تھا۔ تو وہ ایک جو تڑپ ہوتی ہے نا انسان کی، وہ پھر اس کو یاد آتا ہے، وہ بھول جاتا ہے درمیان میں جب اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں، وہ میری بہت زیادہ کیئر کیا کرتا تھا۔ تو اسی طرح جب ہم قیامت والے دن اٹھیں گے اور ہمیں سب کچھ یاد ہوگا، اور ہمیں ایک ایک چیز یاد ہوں گی کہ اللہ نے ہمارے 2 بازو نہیں کاٹے، اللہ تعالیٰ نے ہماری 2 آنکھیں نہیں لی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاؤں سلامت رہنے دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کیا ہمارے ساتھ، وہ بھی نہیں کیا، اور جب ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے اور ہمیں سب کچھ یاد آ جائے گا، اور اس ٹائم پہ ہماری عقل جو ہوگی اتنی زیادہ پیک پہ چلی جائے گی کہ اس دن کوئی اختلاف رہے گا ہی نہیں کسی چیز میں۔ اس دن ہم لوگوں کو ایون کہ یہ بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ کربلا کا واقعہ کس طرح تھا، کس طرح نہیں تھا۔ تو اس کے اوپر بھی ہماری لڑائیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اس طرح کا ہمارا انٹلیکچوئل لیول ہو جائے گا۔ اور جب اس ٹائم پہ ہم دوزخ میں لے کے جائے جائیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دوزخ کی آگ ہی عذاب نہیں ہے، وہ اللہ جن سے ہم اتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ جس نے ہماری اتنی کیئر کی، اتنی کیئر کی، اتنی زیادہ کیئر کی، جب ہم اس کو چھوڑ دیا، جب وہ ہم سے دور چلا گیا، تو اب ہم کس طرح سے کن حالات میں مبتلا ہیں، اور ہم دوزخ کی کتنی گہرائیوں میں اور کالے پن میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے دوزخ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت ہی نصیب فرمائے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دوستی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کر سکیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی، کچھ اور سٹوریز ہیں جو کہ لازمی میں مینشن کرنا چاہوں گی۔ 2 سٹوریز ہیں جو کہ فٹافٹ کور کرتی ہوں۔ ایک اور سٹوری ہے جس میں یہ تھا کہ لڑکی جو تھی وہ شادی شدہ تھی، اور اس کے ہسبینڈ ہیں بہت اچھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بیٹے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، اور اس کے ساتھ بھائی ہیں بہت اچھے ہیں، اکیلی بہن ہے، اکیلی ہی وہ بہو ہے، اور ایک اکیلی ہی آپ سمجھے کہ ماں ہے، مطلب ان کے ارد گرد زیادہ عورتیں نہیں ہیں، صرف وہ خود ایک عورت ہے، باقی تمام ان کے خاندان میں، فیملی میں ادھر ادھر مرد ہی مرد ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کیا ہوا کہ اور یہاں پر میں ایک چیز مینشن کر دوں کہ جس جگہ پہ زیادہ سے زیادہ مرد ہوتے ہیں نا، وہاں پر عزت نفس بہت اونچی ہوتی ہے، کہ آپ مرد جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی عزت کے بارے میں بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے عورت کی نسبت، عورت بھی ہوتی ہے لیکن مرد جو ہے اس نے لازم ہے دنیا کو فیس کرنا ہے، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میری عزت دنیا کے سامنے نہ اچھلے۔ تو وہ جو ہے نا، کیا ہوا ان کا کہ ان کے ہسبینڈ کا کوئی دوست تھا جو کہ کافی عرصے سے باہر کی کنٹری میں رہتا تھا، اور یہ میں سنا کرتی تھی کہ آج سے 10 سال پہلے میں سنا کرتی تھی کہ امریکہ میں یہ رواج تھا کہ ہسبینڈ وائف بھی ہیں اور ان کے ساتھ 2 2 3 3 بوائے فرینڈ بھی ہیں، جو کہ آج کل رواج جو ہے پاکستان میں بھی سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ امریکہ سے، یا پتہ نہیں لندن سے یا امریکہ، دونوں اس میں سے ایک کنٹری تھی، تو وہ کہتی ہے کہ وہ وہاں سے آئے تھے، اور جب وہ وہاں سے آئے تو میرے ہسبینڈ کے گھر جو ہے وہ ہمارے گھر تھوڑی دیر رکے، اور جب وہ کچھ دن رکے نا، تو ان کی اور میری کافی زیادہ بننے لگ گئی، ان کی اور میرے شوق جو ہے وہ کافی زیادہ ملتے تھے، ان کی اور میری ہر چیز، باتیں وغیرہ سب کچھ ملتی تھی۔
अच्छा तो क्या हुआ कहती कि हमने एक नंबर एक्सचेंज कर लिए, नंबर एक्सचेंज किए तो हम बातें करने लग गए। अब वो हमारे घर से होके चले गए तब भी हमारी बातें खत्म नहीं हुई। हम लोग बातें करते रहे, आपस में करते रहे और यहाँ तक कि अगर मैं उनको कहती थी कि मुझे 24 घंटे बातें करते रहो तो वो करते रहते थे। कहती है मुझे उनकी मोहब्बत में कोई शक नहीं था और वो मतलब सच में मुझसे प्यार करते थे। लेकिन ये है कि पीछे अब मेरे बेटे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे हस्बैंड भी है, उनका आखिर क्या कसूर है? मेरे हस्बैंड ने मुझे किसी चीज़ से कभी मना नहीं किया और हमेशा उसने मुझे हर चीज़ ला के दी है। घर भी हमारा बहुत बड़ा है, हर महँगे से महँगा कपड़ा मैं पहनती हूँ, हर चीज़ है मेरे पास। मेरे भाइयों ने भी कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी। अब मैं सब कुछ छोड़ के अगर मैं इस बंदे के साथ भाग जाती हूँ, तो मेरे बेटों की, मेरे हस्बैंड की और मेरे भाई की क्या इज़्ज़त रह जाएगी? इसी केस को लेके ना वो किसी और के पास आई थी, जिनसे मैंने ये केस सुना। तो उन्होंने फिर उनको हेल्प की रिकवर करने में। उन्होंने कहा कि नहीं ये देखिए, अगर आपने अपने हस्बैंड के साथ रहना है तो ये भी आपका अपना फैसला है, अगर आपने नहीं रहना तो भी आपका अपना फैसला है। अगर आप ज़हनी तौर पे अपने हस्बैंड के साथ खुशी नहीं रहेंगी तो इसमें आपके हस्बैंड का क्या कसूर है कि वो अपनी ज़हनी हालत ख़राब कर दे? कि उसके ऊपर आप ज़ुल्म क्यों करेंगी कि जब आपका दिल ही नहीं है एक इंसान के साथ रहने को, तो आप उसके साथ रह के उसकी भी ज़िंदगी ख़राब करो, उससे लड़ते रहो, उसको ताने दो, उसको मतलब फ़िज़ूल की उसके साथ चीज़ें करो ना। जब आपको कोई पसंद नहीं रहता, तो कोई जवाज़ नहीं रहता उसके साथ रहने का। तो फिर उन्होंने उनको समझाया और फिर उन्होंने कहा कि देखिए इसमें जो है ना कसूर अब किसी का भी नहीं है, जो होने वाली चीज़ें थी वो हो गई। कसूर सिर्फ़ एक एक ही है कि आपने अल्लाह ताला के अहकाम पे अमल नहीं किया, आपने पर्दा नहीं किया और आपने अपना नंबर भी सामने वाले को दे दिया। तो फिर ख़ैर उनका ये हुआ था कि उन्होंने जो वो इंसान था जो लंदन या अमेरिका में रहता था, उनसे उन्होंने राब्ता जो है वो तोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं तोड़ना चाहती हूँ लेकिन मैं तोड़ नहीं पाती क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई हूँ। तो ख़ैर उन्होंने फिर साइकोलॉजिकल हेल्प ली और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि उनको चाहिए था कि नमाज़ पढ़ती, अल्लाह ताला से भी हेल्प माँगती और ये कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करती क्योंकि हकीकी मोहब्बत तो सिर्फ़ एक ही है और वो अल्लाह की है और उसके अलावा बस दुनिया की मोहब्बतें ये 4-5 दिन की है। अल्लाह ना करे आज आप जिस इंसान से प्यार करते हो वो आज मर जाता है और 8 साल बाद, 8 या 10 साल बाद क्या तब भी आप यही करोगे कि उसी के अंदर लगे रहोगे, उसी की यादों में रहोगे? नहीं, आप उससे उभर आओगे। आपको पता भी नहीं होगा कि वो कौन मतलब ठीक है याद तो होगा आपको, लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे याद हो, 24 घंटे ही प्यार हो या कुछ इस तरह से। हकीकी और बाकी रहने वाली तो अल्लाह ही की मोहब्बत है। ख़ैर उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं किया था, उन्होंने साइकोलॉजिकल हेल्प ली थी जिससे उनको हेल्प भी मिली थी और अब वो काफ़ी बेहतर है, अपने घर में है और ठीक है, रह रही हैं। अच्छा अब थर्ड एक और स्टोरी है, ये भी मैं आपको मेंशन करना लाज़िम समझूँगी। एक खातून थी, वो अपने घर के हालात से काफ़ी तंग थी, गरीब थी और उनका ना मतलब मुश्किल से गुज़र-बसर होता था। वो शादीशुदा थी लेकिन यूनिवर्सिटी जा रही थी। तो अब यूनिवर्सिटी जा रही थी तो वहाँ पर जो है ना उनकी एक दोस्त थी। अब जो उसकी दोस्त थी वो उसके हालात देखती थी कि शादी के बाद ये रो रही है, पिट रही है, उसकी ड्रेसिंग चेंज हो गई है, उसके हालात चेंज हो गए हैं। और उसको ना साइकोलॉजिकल इश्यू भी होना शुरू हो गए थे, उसको जिन-भूत नज़र आना शुरू हो गए थे। वो छिपकली को भी देखती थी तो वो यही सोचती थी कि ये शायद कोई जिन है या कुछ इस तरह से है ना। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली जिन्नात होते हैं और ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये कि इनको अपने सर पे सवार कर लेना और वहम पे वहम करना कोई हल नहीं है। तो उसकी दोस्त ने उसको ना रिकमेंड किया कि ये इंसान है, ये काफ़ी अच्छा कुरान पढ़ाते हैं, तुम इनको अपने मसले बताओ, ये तुम्हारा मसला हल करेंगे। देखिए, अल्लाह ताला के नेक बंदों के पास जाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत बेहतर रहता है कि आप अपने जेंडर वाले के पास जाओ। औरत है तो औरत के पास जाए, मर्द है तो मर्द के पास जाए, ऑपोज़िट जेंडर के पास मत ही जाए तो बेहतर है। प्लस ये कि ठीक है, वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं या अल्लाह के रसूल हैं, नाउज़ुबिल्लाह। वो हैं तो इंसान ही ना, तो फिर आप कैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो इतना? क्या अल्लाह ने आपको आँखें नहीं दी? क्या अल्लाह ने आपको पढ़ने की तौफ़ीक नहीं दी कि आप अल्लाह का कुरान पढ़ो? क्या अल्लाह ने आपको मोबाइल और यूट्यूब नहीं दिया हुआ कि आप वहाँ से कुछ लेक्चर सुन के अपनी हेल्प कर सको? तो यहाँ पर जो है ना, क्या हुआ कि उसने अपनी दोस्त को कहा कि तुम ये कुरान टीचर हैं, ये इनका नंबर है, इनसे बात करो, राब्ता करो। वो उनसे बात करने लग गई। बात करती रही 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वो बातें करते थे। 2 महीने गुज़र गए, बातें कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं।
لیکن اس کے سائیکولوجیکل ایشوز جو ہے وہ سولو نہیں ہو رہے تھے۔ اب اس کے سائیکولوجیکل ایشوز کچھ اس کے حالات کی وجہ سے بھی تھے۔ دیکھیے ایک بچی جو اپنے ماں-باپ کے گھر میں کھلا-ڈلا کھا پی رہی ہے، پارلر جا رہی ہے، اپنے ہر کام آرام سے کر رہی ہے، صفائی اس کی امی کر رہی ہیں، امی کھانا بنا کے دے رہی ہیں، اچانک سے ہی گھر کے سارے کام اس کو کرنے پڑ رہے ہیں، ہانڈی اس کو بنانے پڑ رہی ہے، ساس الگ تانے دے رہی ہے، ہسبینڈ الگ تانے دے رہا ہے، نہ وہ پارلر جا رہی ہے، نہ وہ اچھے کپڑے پہن رہی ہے، نہ وہ اچھا کھا پی رہی ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسی بچی کی دماغی حالت کیا خراب نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی بھی انسان اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایک دم سے 360 اینگل میں گھما دو اور وہ اپنا ذہنی سلطنت جو ہے وہ نہ کھوئے۔ کہیں نہ کہیں انسان ایک دم سے جھنجھوڑا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ایک دم سے گھبرا جاتا ہے، ہڑبڑا جاتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اپنا ہلکا پھلکا سی لیکن دماغی جو بیلنس ہوتا ہے نا وہ گوا بیٹھتا ہے کہ ایک دم سے حالات اتنے خراب ہو گئے ان کے۔ اچھا خیر، تو اب وہ کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے نا کیا کہا، انہوں نے کہا کہ تمہیں نا جنات کا مسئلہ ہے، تمہارے اوپر نا کسی نے کالا جادو کروایا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے نا تمہیں یہ سارا مسئلہ، اور میں بھی محسوس کر پا رہا ہوں کہ جو جنات ہے نا یہ تمہیں چمٹ گئے ہوئے ہیں، اور یہ وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا بیچاری بچی کو جو ہے نا باتیں بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے نا یہ کرنا ہے کہ تم نے اکیلی اس پتے پہ آ جانا ہے، تو میں تمہیں نا فزیکلی ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں جس سے تمہارے جنات سارے نکل جائیں گے۔ اچھا وہ بھی اس کی عقل بھی ماشاءاللہ بہت ہی، اپنے ہسبینڈ کو نہ لے کے جاتی، اپنے بھائی کو لے جاتی یا اپنی کسی دوست کو لے جاتی، وہ اکیلی ہی منہ اٹھا کے چلی گئی، نہ اس نے کسی کو بتایا، نہ اس نے کسی سے پوچھا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یا میرے ساتھ کسی کو چلنا چاہیے یا نہیں۔ ایون کہ اپنے امی ابو سے بھی اس نے کوئی اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ اب جب وہ وہاں پر چلی گئی تو باتوں ہی باتوں میں وہ جو تھے نا آلریڈی 2-3 مہینے سے اتنی زیادہ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایموشنل باؤنڈ تو ان کا بنا ہی ہوا تھا۔ اب ان کا ایموشنل باؤنڈ پہلے سے ہی بنا ہوا تھا، اور جیسے ہی کچھ اکیلے وہ کمرے میں ہوئے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک نامحرم عورت اور مرد جب ایک کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے۔ تو تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، اور جب وہ ہو گیا تو اس لڑکی کو عقل آئی کہ یہ جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ ایک ٹریپ تھا، انہوں نے مجھے پھنسایا ہے، انہوں نے قرآن اور اللہ کے نام پر میرے ساتھ یہ سب کچھ حرکتیں کی ہیں۔ تو وہ کافی زیادہ ٹوٹ گئی اور وہ مزید سائیکولوجیکل بیماری کا شکار ہو گئی۔ یہاں پر کس کی غلطی تھی کس کی نہیں یہ فی الحال علیحدہ رکھ دیتے ہیں، کون کون غلط تھا کون کون غلط نہیں تھا، فی الحال دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو اللہ سے مدد نہیں لینی چاہیے تھی۔ اچھا خیر، اس معاملے میں زیادہ تو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گی فی الحال بھی، کیونکہ اس معاملے کو کچھ سال گزر چکے ہیں، لیکن سٹل مجھے یہ سوچ کے واقعی ہی حقیقتاً غصہ آتا ہے، کیونکہ جو اس سٹوری کے کریکٹرز ہیں نا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں خود بھی، اور مجھے کافی زیادہ برا لگتا ہے آج بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوا۔ تو م- بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مرد اللہ کی مخلوق ہے، مرد اچھے ہوتے ہیں، یقیناً اچھے ہوتے ہیں، لیکن مرد کے لیے فتنہ ہے عورت، اور مرد اٹریکٹ ہو جاتے ہیں عورت سے، نیک سے نیک ترین مرد بھی ہوس کا شکار ہو کے ایک شادی شدہ عورت کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے جتنا ہو سکے پردے کا اہتمام کرے، جتنا ہو سکے اپنی آواز کا پردہ کرے۔ اور اگین میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی نامحرم مرد ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ اس چینل کا نام ٹف کڑی ہے، اور یہاں پر لڑکیاں ہی سنتی ہیں یہ لیکچرز۔ آپ بہت بہتر رہے گا کہ کسی مرد کے لیکچر سنو، وہی بہتر رہے گا، ادروائز آپ یہ لیکچر سن کے خود کو گنہگار مت کرو، کیونکہ ہمارا کام تھا کہنا، سو ہم نے کہہ دیا۔ اور یہی ویڈیو جو ہے ہم میں بھی پوسٹر پہ لگا دیں کہ جو بھی مرد اگر ہمارے چینل پہ وزٹ کرے تو وہ فوراً وہاں سے چلا جائے، اس کو ضرورت نہیں ہے ہمارے لیکچر دیکھنے کی، دنیا میں اور بھی بہت بہترین مرد لیکچر دینے والے موجود ہیں۔ ہاں، جو عورتیں ہمارے لیکچر سنتی ہیں ان کو ضرور سننے چاہیے، کیونکہ یہاں پر ان کو کافی اچھی زندگی کی اور اسلام کے بارے میں سیکھ ملے گی۔ تو میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہم لوگ فنش کرتے ہیں اور پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔